السلام علیکم ویئرز، میں مشتاق کھرل، اور اس وقت ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں وہ اس وقت اردو ادب کے ایک لیونگ لیجنڈ ہیں، جناب افتخار عارف صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کے بعد اگر کسی شاعر نے روایت اور تہذیب کے حوالے سے شاعری کو زندہ رکھا تو وہ افتخار عارف صاحب ہیں۔ تو بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ مہربانی آپ۔ مختصر سے آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ پہلے تو کل جس طرح تعزیتی ریفرنس میں بھی موجود تھا، علی یاسر کی اچانک وفات کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ میرے ذہن میں آتی ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ جس طرح کہہ گئے تھے کہ دور آئے گا کہ ہم لوگ زندہ شاعروں کی قدر نہیں کریں گے، ان کو ایک عظیم مقام حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑے گا۔ کیا اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، بہت سی باتیں ہیں جس کے ہمارے ہاں جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اس کے حق میں بھی بہت سی دلیلیں دی جا سکتی ہیں اور اس کے خلاف بھی بہت سی دلیلیں دی جا سکتی ہیں۔ ہم میر کو، غالب کو، سودا کو، انیس کو جانتے ہیں، اقبال کو جانتے ہیں، فیض کو جانتے ہیں، راشد کو جانتے ہیں۔ یہ سب لوگ اپنی زندگی میں بھی بہت اہم تھے اور جانے پہچانے جاتے تھے، اور اپنے انتقال کے بعد بھی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ خود ٹی ایس ایلیٹ جو ہے وہ اپنے زمانے میں بھی اتنے بڑے بڑے شاعروں کی دنیا میں موجودگی کے باوجود وہ جانا جاتا تھا اور پہچانا جاتا تھا۔ تو یہ تو ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جیسے غالب ہے، اب مثلا اندلیب گلشن نافیدہ ہوں، یا یہ کہ اقبال کے میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ مگر، یہ سب لوگ اپنے زمانے میں بہت ممتاز اور جانے جاتے تھے۔ اب یہ جو آپ نے دوسری بات یہ کہی کہ اب جیسے علی یاسر کا تذکرہ کیا، وہ نوجوان تھے، 44 برس انہوں نے عمر پائی۔ جیسے مثلا پروین تھیں، اب پروین شاکر کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ بھی جو تھی وہ ایک کم عمر میں ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کی شہرت اور ان کی جو شاعری میں قد و قامت ہے اس کا ایک زمانہ معترف ہے۔ اسی طریقے سے جو اپنی منزل میں اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اسی طریقے سے علی یاسر کی 2 کتابیں ابھی تک شعر کی سامنے آئیں، اور جو دونوں شاعری کے مجموعے جو ہیں وہ لوگوں نے پسند کیے، اور اس پر ارادہ ایک کا عنوان تھا اور دوسرا غزل بتائے گی۔ یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ جو ہماری نئی شاعری ہے اس میں اس کو شوق سے پڑھا جاتا ہے اور لوگ اس کو سراہتے بھی تھے۔ اب یہ جو اس کا پی ایچ ڈی کا کام ہے، جو تصور فنا و بقا وغیرہ، یہ جب اشاعت کی منزل سے گزرے گا اور نظر آئے گا تو پھر اس پہ گفتگو ہوگی۔ مگر وہ بہت ہی فعال شاعر کے طور پر، میں جب اکادمی ادبیات پاکستان کا چیئرمین تھا تو میں نے ان کو منتخب کیا تھا بحیثیت ایک افسر کے، اور اس وقت ان کی بہت کم عمر تھی، اور میں نے ان کے یعنی میں بھی نہیں، بورڈ تھا پورا، اور ہم سب نے ان کو جو منتخب کیا تو ان کی لیاقت اور صلاحیت کے اعتراف اور ان کے علمی پس منظر کے اعتراف میں۔ تو یہ بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زمانہ تیز ہے بہت، اور اس میں اس قدر تیز ہے کہ بہت مشکل سے کسی ایک جگہ ابھی نظر ٹھہرتی ہے کہ منظر بدل جاتا ہے۔ اچھا، اور میں نے آج کسی کو میں مشورہ دے رہا تھا کہ جو فیس بک پر آپ تحریر آپ کی نظر آتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ فوری طور پہ آپ کو ہزاروں لوگ فوراً فیڈ بیک مل جاتا ہے، فوراً اس کا رد عمل ظاہر کر دیتے ہیں، مگر پلک جھپکتے ہی وہ نظر سے بھی اوجھل ہو جاتا ہے پیغام یا میسج یا وہ تحریر، اور ذہن سے بھی محو ہو جاتا ہے، اگلے لمحے کوئی اور میسج آ جاتا ہے۔ تو اس کا اچھا اب کیا ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ناگزیر ہوتی ہیں۔ جب ٹی وی آیا تھا تو یہ خیال تھا کہ ریڈیو ختم ہو جائے گا، لیکن ریڈیو ختم نہیں ہوا،
ریڈیو بھی چلا اور ٹی وی بھی چلا. اب پہلے ایک چینل تھا، اب 100 چینل ہو گئے. تو اب یہ موبائل آ گیا مثلا. اب دیکھیے موبائل کے آنے کے بعد سے گھڑی کی ضرورت ختم ہو گئی، کیمرے کی ضرورت ختم ہو گئی، کیلنڈر کی ضرورت ختم ہو گئی، ڈائری کی ضرورت ختم ہو گئی، سب چیزیں یعنی خط کی ضرورت ختم ہو گئی. ہم بچوں کو سالگرہ پر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم روزانہ ان سے سامنے گھر میں وہ لگا لیتے ہیں اور وہ اسکائپ پہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ بچے ادھر ادھر ابو ہم آج یہ لائے تھے، آج ہم اسکول میں ہم نے یہ کیا، اور وہ کمرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ جو نئی تبدیلیاں ہیں، تیز رفتار تبدیلیاں ہیں، ان سے کس حد تک انسان متاثر ہوگا، کیسے اس کے رویوں میں تبدیلی آئے گی، کیسے ممکن ہے کہ تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اچھی تبدیلیاں بھی ہوں گی، یا جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہوں گے وہ تبدیلیاں بھی ہوں گی، اور جنہیں ہم ناپسند کرتے ہوں گے وہ. اب روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے ناگوار گزرتا ہے کہ جیسے ہم بات کر لیتے ہیں جیسے ٹیلی فون پر، تو خط کی گنجائش نہیں ہوتی. ہماری والدہ تھی، انہوں نے ہمارے بچپن سے خطوں کو محفوظ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے ہماری والدہ کو والدہ نے ہمارے انتقال کے وقت ہماری بیٹی کو وہ خط فراہم کیا کہ بھائی تمہارے ابو نے یہ خط ہمیں لکھے تھے. لیکن میری بیٹی کے پاس تو کوئی خط نہیں ہے جو میں نے اس کو لکھا.